بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس سے پہلے بروز جمعہ 24 فروری کو مریم نواز کے بارے میں پیشگوئی نکالی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیدائشی ڈیٹا میں نے گوگل سے لیا ہے، کنفرم نہیں کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو پیشگوئی بہرحال کی اس ڈیٹا کے مطابق کہ ہفتہ کے روز اس ڈیٹا کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ ہفتہ کا روز سیاسی حوالے سے مریم نواز کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور واقعتاً آج بروز ہفتہ 25 تاریخ اس پیش گوئی کے مطابق آج کے روز بہت سارے سیاستدان وہ مریم نواز کے اوپر ایک سیاسی تنقید کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگنا چاہیے، اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تو بہرحال بہت ساری منفی تنقید وہ آج میڈیا کے اوپر نشر ہو رہی ہے، شائع ہو رہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ گوگل سے میں نے ان کا پیدائشی ڈیٹا پکڑا ہے وہ بالکل درست ہے، 28 اکتوبر 1973۔ تو اس کے مطابق جیسے کہ یہ غائب کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر موجودات کی عضو میں خواہ شخصیت ہو، خواہ ادارہ ہو، خواہ ملک ہو، یا جو بھی چیز گروتھ کرتی ہے، ایون کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ایک شیئر ہوتا ہے نا پیپر کی شکل میں، وہ اس کی خرید و فروخت کا آغاز ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو قدرت کی طرف سے اس کے اپ ڈاؤن کا بھی ایک لکھت لکھی جاتی ہے۔ اور قرآن میں ذکر ہے کہ البتہ ہم نے ہر چیز کی ایک لکھت مقرر کی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی اس کے اوپر اپ ڈاؤن چلتے ہیں۔ یہ ایک روحانی سائنس ہے جس سے اکثر لوگ وہ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا معاملہ، جبکہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب چاند کی پوری تاریخیں ہوتی ہیں، پورا چاند ہوتا ہے، تو سمندر میں بھی مد و جزر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کے اثرات سے ہمارے موڈ میں بھی اپ ڈاؤن پیدا ہوتا ہے۔ اب اتنے سارے پروف ہونے کے باوجود روحانی سائنس سے اگر کوئی مکرتا ہے تو پھر اس کے اوپر شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسی لابی سے ہیں جنہوں نے سقوط بغداد میں روحانی سائنس اور ظاہری سائنس ہم سے چھیننے کے لیے بہت بڑا کاروبار کیا اور خطرناک حملہ کیا سقوط بغداد میں۔ اور اس وقت سے لے کے اب تک امت کے فرنٹ کے اوپر وہ لوگ لگائے ہوئے ہیں جن کا علم سے اور حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ول فریب دے کے امت کو حقیقت سے بہت دور لے گئے ہیں۔ ایک تو اصل دین چھپایا ہے، اور دوسرا ظاہری اور روحانی سائنس کے حوالے سے ان دونوں کو حرام کر کے ہمارے سامنے دکھا دیا ہے ہمیں، اور ہمیں ایک گھڑے کے مچھی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے یہ وارث علم انبیاء بنے ہوئے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو جعلی وارث بنے ہوئے ہیں اور غیر مسلم جو نیٹ کے اوپر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ اس روحانی سائنس کے یہ دونوں خلاف ہے، اور دونوں ایکا کیے ہوئے ہیں کہ انسانیت کو حقیقت سے تو بالکل گمراہ رکھنا ہے اور ان کو جھٹلانا ہے۔ جب میری پیش گوئیاں دیکھتے ہیں، پیش گوئیوں کی صورتحال میں میں کہتا ہوں یہ روحانی سائنس ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سرے سے علم ہی نہیں ہے، ہم تو مانتے نہیں ہیں، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، یہ آپ دکے مارتے ہیں۔ نہیں جناب، میں اللہ تعالیٰ نے ایک ابتدائی لکھت لکھی ہوئی ہے، وہ شخصیت کی ہو، ادارے کی ہو، ملک کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ہو جو آغاز کرتی ہے، اس کی اللہ نے ایک لکھت مقرر کی ہوئی ہے، اور یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو قرآن کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے جو کچھ میں سمجھا ہوں اس علم کے ساتھ، کائنات کا وجود وہ موجودات سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ اثرات اچھے برے تو پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، اور انسان جتنا بھی وہ دھن جگرے والا ہو، اگر نیس اور برے حالات اس کے اوپر وارد ہو رہے ہیں تو اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے 24 تاریخ کو
मुयस्सर जो है मरियम नवाज के डेटे से जो मैंने देखा कि इसके लिए तो सियासी हवाले से 25 फरवरी का दिन बरोज़ हफ्ता जो है ये अच्छा नहीं है। और आज आप जो है तमाम मीडिया के ऊपर देख लें कि हर कोई जो है मरियम नवाज के खिलाफ ही जो है कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये इल्म बेबुनियाद नहीं है, ये इल्म एक बहुत पुख्ता बुनियाद रखता है और कुरान में इसके हवाले से जो है बहुत बड़े इशारे हैं, मगर अफसोस उम्मत ने उनके ऊपर गौर नहीं किया। अल्लाह ताला ने तो अपने नबी के ज़रिए हमको जो है सारी मालूमात दी। वो किताबें जो सकूत बगदाद में जो है लूट के ले गए इसी इल्म के ऊपर, वो आज भी लंदन, बर्लिन, तुर्की के म्यूज़ियम में पड़ी हैं। उनमें मशहूर किताब है अलफ कुरकानी की सौरल क्वाकब। तो ये कैसे जो है मौजूदा बदख्वाह मुकरते हैं कि ऐसा कोई इल्म नहीं। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।